السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم لوگوں نے ایمان سے متعلق کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے یہ جانا تھا کہ عربی زبان میں ایمان کا کیا مطلب ہے، اور کتاب و سنت میں جب ایمان کہا گیا اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہم نے جانی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ایمان سے متعلق کچھ بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کریں گے، پھر اگلی کلاس سے انشاءاللہ ہم ایمان کے ارکان کو شروع کریں گے۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، یہ تمام کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے لائی جائے گی۔ اور میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو علم ہم سیکھ رہے ہیں یہ عقیدے کا علم ہے۔ جو کلاسز ہمارے چل رہے ہیں ابھی یہ عقیدے پر ہے، اور عقیدے کا علم حاصل کرنا یہ سب سے اہم ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم لوگ ابھی ایمان سے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایک لفظ کہتے ہیں ایمان اور دوسرا لفظ کہتے ہیں اسلام، اگر میں آپ سے پوچھوں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کیا نہیں ہے؟ فرق، اسلام اور ایمان میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہے فرق؟ نہیں ہے مطلب کوئی ہے بولنے والے نہیں ہے فرق؟ اسلام اور ایمان الگ الگ ہے نا، یہ لفظ اسلام اور ایمان، مومن مسلمان، اس میں فرق ہے کیا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ہے اصل، یہ مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے، اہم ہے یہ مسئلہ۔ دیکھیے اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام ایمان ہے، ایمان اسلام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اب یہاں اس اسلام کا معنی کیا ہے؟ پورا دین۔ یہاں اسلام سے مراد کیا ہے؟ پورا دین، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ چیزیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام میں داخل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی کیا وہاں ایمان کا مطلب پورے کا پورا دین۔ اسلام پورے کا پورا دین، ایمان کو بھی ایمان بھی پورے کے پورے دین کو کہا جاتا ہے، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک جگہ دونوں میں فرق کیا جاتا ہے، وہ اس وقت جب قرآن اور حدیث کے اندر جہاں کہیں بھی ایمان اور اسلام کا ایک ہی جگہ ذکر آ جائے تو دونوں میں فرق کیا جائے گا۔ ایک ہی جگہ، ایک ہی حدیث میں، ایک ہی آیت میں ایمان اور اسلام کا ذکر آ جائے تو ایمان کا معنی الگ ہو جائے گا اور اسلام کا معنی الگ ہو جائے گا۔ اگر ایک ہی جگہ دونوں کا ذکر آتا ہے تو ایمان کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیزیں جن چیزوں کے بارے میں آدمی اپنے دل میں یقین رکھتا ہے، دل میں عقیدہ رکھتا ہے، جیسے اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر۔ آدمی یہ جو ایمان رکھتا ہے دل کے اندر رکھتا ہے نا، تو ان چیزوں کو ایمان کہا جائے گا۔ ایسی چیزیں جس کے بارے میں آدمی دل میں ایمان رکھتا ہے اس کو ایمان کہا جائے گا۔ اور اسلام کا مطلب کیا ہو جائے گا وہاں پہ؟ ظاہری اعمال،
ظاہری اعمال کا مطلب جو نماز پڑھتے ہیں آپ, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ان چیزوں کو کیا کہا جائے گا؟ اسلام. میں دوبارہ بولتا ہوں آپ کو, اسلام اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. اسلام پورے دین کو کہا جاتا, ایمان بھی پورے دین کو کہا جاتا, لیکن قرآن اور حدیث میں ایک ہی جگہ اسلام اور ایمان کا ذکر آتا ہے تو ایمان کا مطلب دل سے تعلق رکھنے والے اعمال, دل سے تعلق رکھنے والے اعمال. جیسے ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, کہاں رکھتے ہیں؟ دل میں. فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, اچھی بری تقدیر پر, آخرت کے دن پر, کہاں رکھتے ہیں ایمان؟ دل میں. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اسلام کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ظاہری اعمال جو دکھائی دیتے ہیں ہم لوگوں کو. کون سے اعمال جو دکھائی دینے والے؟ نماز ہے, دکھائی دیتی ہے, عبادت ہی. روزہ ہے, دکھائی دیتا ہے کہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے, کھانے پینے سے بچا ہوا ہے. زکوٰۃ دیتا ہے, دکھائی دینے والی. حج کرتا ہے, دکھائی دینے والا اعمال. تو اسلام کا مطلب ظاہری اعمال. یہ فرق ہو جاتا ہے. جیسا کہ حدیث جبرائیل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, لمبی حدیث ہے. اس حدیث میں یہ بات آئی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی کی شکل میں آتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتے ہیں. جبرائیل کو معلوم تھا, دین کے بارے میں جبرائیل کو معلوم تھا کیا نہیں تھا؟ معلوم تھا, لیکن سوال کیوں کیا اللہ کے نبی سے؟ ان کی جانکاری کے لیے کیا صحابہ کی جانکاری کے لیے؟ صحابہ کی جانکاری کے لیے. صحابہ کو دین کا علم بتانا چاہتے تھے جبرائیل. اسی لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ کر بہت سارے سوالات کرتے ہیں. اس میں سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے, اے محمد اسلام کسے بولتے ہیں بتاؤ. اسلام کسے بولتے ہیں بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی جائے, نماز قائم کیا جائے, زکوٰۃ دیا جائے اور روزہ رکھا جائے. یہ جو بھی اعمال پیارے نبی نے ذکر کیا, یہ ظاہری اعمال ہیں یا دل سے تعلق رکھنے والے اعمال ہیں؟ یہ ظاہری. نماز نظر آتی ہے پڑھتے, روزہ نظر آتا ہے, زکوٰۃ نظر آنے والی چیز ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایمان کے بارے میں بتاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے فرشتوں پر, اس کے کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, آخرت کے دن پر, اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کو ایمان کہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ, اللہ پر ایمان لانا یعنی عقیدہ رکھنا, یہ چیز نظر آتی ہے کیا؟ آدمی دل میں رکھتا ہے, یہ دل میں چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. اسی طرح فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر ایمان لانا یعنی یقین رکھنا. یقین کہاں رکھتا ہے آدمی؟ دل میں رکھتا ہے, تصدیق کرتا ہے دل میں. یہاں فرق ہو گیا نا, فرق ہو گیا نہیں اسلام اور ایمان. اسلام کا مطلب نماز, روزہ, زکوٰۃ. ایمان کا مطلب اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر. تو ایمان اور اسلام ایک ہی جگہ آ گئے یہاں پہ, تو فرق کیا گیا دونوں میں. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا. کچھ دیہاتی قسم کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی ہم ایمان لائے. انہوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ ان سے بولو, کہہ دو ان سے تم ابھی ایمان نہیں لائے ہو, تم یہ بولو کہ ہم اسلام لائے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیہاتی لوگ آ کے کیا بولے؟ ہم ایمان لائے. اور اللہ تعالیٰ بولا کہ اے نبی آپ ان سے بولو کہ تم ایمان نہیں لائے ابھی. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. اب یہاں ایمان اور اسلام کا ذکر آ گیا نا ایک ہی جگہ. تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آئے تھے نا, وہ ظاہری طور پہ بتا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے, جو سنائی دے رہا تھا, لیکن ان کے دلوں کے اندر ایمان ابھی داخل نہیں ہوا تھا. یعنی دل میں جو یقین ہوتا ہے نا,
وہ چیز ابھی پختہ نہیں ہوئی تھی، اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہو۔ اب یہاں ایمان اور اسلام کا معنی ایک ہی ہوگا کہ الگ الگ ہوگا؟ الگ الگ ہوگا۔ اسلام کا مطلب ظاہری اعمال، ایمان کا مطلب باطنی اعمال، دل میں پائے جانے والے اعمال۔ تو اسلام اور ایمان جب ایک ہی جگہ اس کا ذکر آتا ہے قرآن اور حدیث میں، تو دونوں میں یہ فرق کیا جاتا ہے۔ اگر الگ الگ ذکر آتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی ہاں۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی آدمی پوچھا آپ مومن ہو کیا، آپ اس کے جواب میں کیا بولیں گے؟ ہاں میں مومن ہوں۔ ہاں میں مومن ہوں، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ جو ہے ایمان کے جو ارکان ہیں اور اسلام کے ارکان ہیں اس پر مکمل فالو کر رہے ہیں، یہ مطلب ہو جائے گا۔ لیکن کر رہے ہیں کیا آپ؟ نہیں۔ تو مومن ہو یہ جو لفظ ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مومن ہیں تو اس کے جواب میں آپ یہ بول سکتے ہیں کیا؟ ہاں میں انشاءاللہ مومن ہوں۔ یہ لفظ انشاءاللہ میں مومن ہوں، یعنی اللہ چاہے گا تو میں مومن رہوں گا۔ ایسا کہنا صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ آپ سے کوئی پوچھے آپ مومن ہیں، آپ بولے انشاءاللہ میں مومن ہوں، اللہ چاہے تو میں، ایسا کہنا صحیح ہے غلط ہے؟ یہ ایک مسئلہ علماء اکرام ڈسکس کرتے ہیں عقیدے میں مومن ہوں، ایسا بولنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ مسئلہ ہے اس کا۔ جی ہاں ہاں، اسی لیے انشاءاللہ میں مومن ہوں بول سکتا ہے آدمی، صحیح ہے۔ اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یہ ہے، آپ نے جو جواب دیا قریب تقریباً صحیح جواب تک پہنچے تھے، جزاک اللہ خیر۔ اس میں تفصیل یہ ہے، اگر آدمی انشاءاللہ میں مومن ہوں یہ جو بول رہا ہے، بولتے ہوئے اگر اس کا مقصد، اس کی نیت اصل ایمان ہے، یعنی جو اصل ایمان رہنا ہے جس پر وہ اسلام پر باقی رہتا ہے، یعنی اتنا ایمان تو اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ جس پر وہ اسلام پر باقی رہے۔ اگر وہ اتنے ایمان کے بارے میں سوچ کر بولتا ہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ انشاءاللہ میں شک کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا معنی پایا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ سے بولوں آپ مجھے پیسے دیں گے، قرضہ 1 لاکھ روپے ہے مثال، تو آپ بولیں گے میں انشاءاللہ دوں گا۔ مطلب آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ کنفرم نہیں بتا رہے ہیں آپ، اللہ چاہا تو میں دوں گا، مطلب کنفرم نہیں ہے، یہی مطلب ہوتا نا اس کا۔ تو اگر آدمی یہ بولا میں انشاءاللہ مومن ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو خود اس کے ایمان میں شک ہے، اور ایمان میں شک کرنا جائز نہیں ہے۔ ایمان میں شک جائز ہے کیا؟ نہیں، آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کے رسول موجود ہیں، اس کے فرشتے موجود ہیں۔ جو اصل ایمان ہے، یعنی اتنا ایمان کہ اس کا ہونا ضروری ہے، اس ایمان کے سلسلے میں یہ بولتا ہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، تو یہ حرام ہے، یہ کفر کا درجہ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ لیکن اگر کوئی مسلمان یہ سوچ کر بولتا ہے ایمان جو اعلی کوالٹی کا ہے، ایمان کے اندر بھی درجات ہوتے ہیں نا، کسی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، کسی کا ایمان اونچا ہوتا ہے، تو آدمی یہ بولتا ہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، یہ سوچ کر بولتا ہے کہ میں کمال درجے کا مومن نہیں ہوں، ایک دم اعلی کوالٹی کا میں مومن نہیں ہوں، انشاءاللہ میں مومن ہوں، یعنی اللہ چاہے گا تو میں کمال درجے کا مومن بنوں گا۔ اگر اس ارادے سے بولتا ہے میں انشاءاللہ مومن ہوں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
کیونکہ کوئی بھی آدمی 100% یہ بول سکتا ہے کیا کہ وہ ایمان کے کمال درجے پر فائز ہے؟ کوئی بول سکتا؟ ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں کمال درجے کا مومن ہوں؟ نہیں کر سکتے نا. تو اسی لیے جب اگر آدمی یہ نیت سے بول رہا ہے کہ میں مومن ہوں مطلب کمال درجے کا، تو اس وقت انشاءاللہ بولے، وہ اس وقت انشاءاللہ بولے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے. تیسرا اہم مسئلہ ہمارا یہ ہے، اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے. ایمان جو ہوتا ہے نا وہ ایک درجے کا نہیں ہوتا، ایک کیٹیگری کا نہیں ہوتا. ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے. علماء کرام اس سلسلے میں ایک بات یہ کہتے ہیں، یزید بطاعت الرحمن وینقص بطاعت الشیطان. اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے ایمان بڑھتا ہے اور شیطان کی فرما برداری سے ایمان گھٹتا ہے. اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے. تو ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے. یہ مسئلہ بہت عام ہے. بعض گمراہ فرقے ایسے بھی آئے اسلام کے نام، جس کو مرجیہ کہتے ہیں. ان کا ماننا کیا ہے معلوم؟ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں بولتے، وہ نہیں بڑھتا، گھٹتا بھی نہیں، بڑھتا بھی نہیں. ایمان ایک ہی چیز ہے. آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، دل میں تصدیق کر لیا. ہاں، مرجیت الفقہا کا ماننا یہ ہے کہ وہ کامل مومن بن گیا. اب وہ شراب بھی پی رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ زنا بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کچھ بھی برائی کر لے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے ایمان پہ. اس کا ایمان کم نہیں ہوگا، اس کا ایمان اتنا ہی رہے گا. اور یہ گمراہی ہے. اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آدمی جو چاہے کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد زنا بھی کرے، شراب بھی پیے، چوری بھی کرے، سب کچھ کرے، آزاد ہے وہ. ایسا صحیح ہے کیا؟ غلط بات ہے یہ تو. اور ان کا ماننا یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ہمارا ایمان دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان کے اور ہمارے ایمان میں. ہم بھی لا الہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، یہ بولتے ہیں وہ. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ انبیاء جیسا ایمان صحابہ کا نہیں، صحابہ جیسا ایمان ہمارا نہیں. اور ہم میں بھی الگ الگ کیٹیگریز کے ہیں. آپ کا ایمان زیادہ ہوگا، آپ کا ایمان کم ہوگا، پھر ان کا زیادہ ہوگا. ایمان گھٹتا بڑھتا ہے کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے، عمل سے ہے، عمل سے. اب عمل کرنے میں ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے ہیں لوگ، یا انسان کا عمل الگ الگ ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے نا. کوئی 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوتا، کوئی 3 وقت کی پڑھنے والا ہوتا، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، کوئی پورے روزے رکھنے والا ہوتا، کوئی چھوڑنے والا ہوتا. تو عمل کے حساب سے لوگوں کی کیٹیگریز ہیں کیا؟ نہیں ہے نا. اور ایمان کا تعلق جب عمل سے ہے اور عمل میں کچھ اچھے ہوتے کچھ برے ہوتے، تو عمل کے اعتبار سے ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. ایمان جتنا اچھا ہوگا اتنا ایمان بڑھے گا، ایمان جتنا عمل جتنا کم ہوگا اس حساب سے ایمان گھٹے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. جب آدمی چوری کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. جب آدمی شراب پی رہا ہوتا ہے نا اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. یعنی اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے اس وقت، گناہ کرتے وقت. اب جب اس سے اس وقت ایمان نکل گیا تو ایمان میں کمی آئی کیا نہیں آئی؟ آئی کمی. اور وہ شیطان کی اطاعت کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی وہ شراب پینے سے بچ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر ایمان اس کے پاس آ جاتا ہے. آدمی زنا کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیا سچے دل سے، اس کا ایمان اس کے پاس واپس لوٹ آتا ہے. یہ ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ ایمان ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، کہ ایمان
تم میں سے کسی ایک آدمی کے دل میں کمزور ہوتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، میلا، کما یخلق الثوب، جیسے تمہارا کپڑا میلا ہو جاتا ہے. یعنی دوسرا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے، جس طریقے سے تمہارا کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، پرانا ہونے کے بعد کیا ہوتا، وہ کمزور ہو جاتا نا کپڑا، ویسے ہی ایمان تمہارے دل کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایمان کو نیا نیا کرتا رہے، اس کی تجدید کرتا رہے. اس سے بھی کیا معلوم ہوا کہ انسان کا ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. قرآن مجید کے بے شمار آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں احزاب کا ذکر کیا. غزوہ خندق سن 5 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا اور کفار اور مشرکین تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے، مسلمان غالباً 3,000 کی تعداد میں تھے. لڑنا بہت مشکل تھا. اللہ کے حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا، ہم جب فارس میں رہتے، دشمن کبھی ہم پہ حملہ کرتے، ہمارے پاس کبھی طاقت نہیں رہتی تو ہم بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے تھے تاکہ وہ ہمارے پاس نہ آئے. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا تو صحابہ کو حکم دے دیا. اب جو مکہ سے آ رہے ہیں کفار اور مشرکین، ہم لوگ کیا کریں گے، بڑے بڑے خندق کھود دیں گے، گڑھے، بڑے بڑے گڑھے. تو صحابہ اکرام بہت دنوں تک گڑھے کھودتے رہے بڑے بڑے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھوتے تھے اس میں، آپ نے بھی حصہ لیا. اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. تو یہ غزوہ جو ہوا تھا، اس سیاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اللہ نے کہا جب مسلمانوں نے، مومنوں نے، یعنی صحابہ نے لشکروں کو دیکھا، کون سے لشکر، یہی کفار اور مشرکین کے جو آ رہے تھے لڑنے کے لیے، جب ان کو دیکھا پریشان نہیں ہوئے، وہ پریشان نہیں ہو. کیا بولے وہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ تھا وہ سچ ہو گیا ہے. یعنی یہ امتحان، یہ آزمائش اللہ ہمارے ساتھ کرے گا، امتحان لے گا. یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو گیا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. یہ چیز دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. آج ہماری کیفیت کیا ہے، جب ہم زندگی میں کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے کہ گھٹتا ہے؟ ہم اللہ کے بارے میں شکایتیں کرتے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ وہ کیا، ایسا کیا، وہ برباد ہو گیا، تجارت لاس، فلاں لاس، بچے مر گئے، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اللہ کو میں ہی ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے. نعوذ باللہ. ہم اس طرح بول کے، دل میں سوچ کے اپنے ایمان کو گھٹا لیتے. لیکن صحابہ کیا کیا، جب مصیبت پر مصیبت کو دیکھا تو ایمان میں اضافہ ہو گیا ان کے. یہی تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا. سبحان اللہ، یہ مسلمان کا کردار ہونا چاہیے. آج ہمارے ہندوستان کے سرزمین میں غیروں کی طرف سے اگر کوئی بھی پریشانی ہم پہ آتی ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا ہے. شکوے شکایتیں نہیں، الٹا یہ دل میں سوچنا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے. ہم برے ہیں تو پھر یہ آزمائشیں ہمارے ساتھ آئیں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہو رہا ہے. تو اس بنیاد پر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ جب ایمان میں اضافہ ہوا تو کم تھا، اسی لیے اضافہ ہوا نا. کوئی چیز بڑھتی کب ہے، کوئی چیز بڑھ رہی ہے، کیا مطلب ہے اس کا، پہلے کم تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی چیز بڑھ رہی ہے، اس کا مطلب کیا تھی، پہلے کم تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. آخری مسئلہ ایمان سے متعلق یہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں نا، جو مومن ہیں، ان کے 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں. کتنے کیٹیگریز؟ 3. سب سے اونچے کیٹیگری کے، مڈل کلاس کے، تھرڈ کلاس کے، ایک دم نیچے کلاس کے. 3 قسمیں ہیں مومنوں کی.
اللہ ताला ने एक ही आयत में उन तीनों किस्मों को बयान फरमाया, और हमको इंशाअल्लाह सबसे ऊंचे क्लास में जाना है। हम हर चीज में दुनिया के मामले में हाई क्वालिटी चाहते हैं ना, ऊंची क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास नहीं, फर्स्ट क्लास। वैसे ही ईमान के बारे में भी फर्स्ट क्लास बनने की कोशिश करना है। और वो तीन कैटेगरीज कौन कौन है? पहले किस्म के वो लोग हैं, वो मुसलमान जो अल्लाह तबारक व ताला के फराइज को अदा करते हैं और नवाफिल को भी अदा करते हैं। फराइज को भी अदा करते हैं और नवाफिल को भी अदा करते हैं। फर्ज नमाज भी पढ़ रहे हैं, सुन्नत भी पढ़ रहे हैं, फर्ज रोजे भी रख रहे हैं, सुन्नत रोजे भी रख रहे हैं। हर इबादत में फर्ज और तकरीबन नफिल इबादतें हैं, तो फर्ज इबादतें नफिल इबादतें दोनों को बजा लाते हैं। उसके साथ हराम चीजों से भी बचते हैं और नापसंदीदा चीजों से भी बचते हैं। हराम चीजें तो मालूम है आपको, लेकिन नापसंदीदा चीजों का मतलब ऐसी चीजें अगर आप उनको करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा आपको, लेकिन नहीं करेंगे तो सवाब मिलेगा। तो पहली किस्म के लोग हराम चीजों से भी बचते हैं, नापसंदीदा चीजों से भी बचते हैं। ये आला क्वालिटी के मोमिन होते हैं। मिडिल क्लास के मोमिन कौन होते हैं? वो लोग जो अल्लाह के फराइज को अदा करते हैं लेकिन नफिल को अदा नहीं करते, छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी तरीके से हराम चीजों से तो बचते हैं लेकिन नापसंदीदा चीजों से नहीं बचते। फर्क समझ में आया पहले और दूसरे में? ये मिडिल क्लास के लोग हैं। तीसरे क्लास के लोग कौन है मालूम? जो अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं, अल्लाह ने उनको जालिम कहा है। वो लोग हैं जो अल्लाह के फराइज को छोड़ देते हैं और अल्लाह की हराम करदा चीजों का इर्तिकाब करते हैं। फराइज को छोड़ते हैं, हराम चीजों को बजा लाते हैं। ये सबसे कमतर दर्जे के मोमिन हैं। मतलब एकदम बिल्कुल लास्ट क्लास है ये मोमिन। अब उसके बाद ईमान का दर्जा नहीं, उसके बाद कौन सा दर्जा? कुफ्र और शिर्क का दर्जा आ जाता। तो हम अपने नफ्स का मुहासबा करके देखें कि इन तीनों क्लासेस में किस क्लास में हमारा शुमार होता है। तो आप खुद अपने आप का एग्जाम लेके खुद फैसला कर सकते हैं। अगर आप अल्लाह ताला के फराइज के साथ साथ नफिल इबादतों को अंजाम दे रहे हैं, हराम चीजों के बचने के साथ नापसंदीदा चीजों से भी बच रहे हैं, तो आप आला क्वालिटी के। हां, कभी कभार इंसान से गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाह होने के बाद फौरन तौबा कर ले, वो तौबा कर ले, तो ये आला क्वालिटी का इंसान है, मुसलमान है। आप देखिए अपना नफ्स का मुहासबा करके, अगर आप या हम अल्लाह के फराइज को छोड़ रहे हैं, हराम चीजों का इर्तिकाब कर रहे हैं, तो ये एकदम लो क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है। और तीसरा दर्जा वो है कि सिर्फ अल्लाह के फराइज को अदा करना और मुहर्रमात से बचना। तो ये तीन कैटेगरीज हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मोमिनों का जिक्र फरमाया। तो इसी बात पर अपनी बात खत्म करता हूं मैं। इंशाअल्लाह अगली क्लास से ईमान के अरकान शुरू कर देंगे हम। अल्लाह पर ईमान, उसके फरिश्तों पर, ये तमाम चीजें एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें कही हैं उसको समझने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कामिल मोमिन बनाए और ईमान के आला जो दर्जा है अल्लाह ताला उस पर हमें फाइज फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी का कोई सवाल है तो कर लें, वरना मजलिस खत्म हो जाएगी। मोमिन का मतलब यह है कि वो इंसान जो दिल में गैबी चीजों पर अकीदा रखता है कि वो बरहक है, जैसे अल्लाह है, फरिश्ते हैं, रसूल हैं, किताब हैं, उस पर यकीन रखता है, नंबर एक। नंबर दो, जबान से इकरार करता है, जबान से इकरार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। नंबर तीन, नेक अमल करता है, नेक अमल मोमिन है। ईमान में मैं तीन चीजें बताया था ना, अकीदा, जबान से इकरार और अमल सालेह, नेक अमल। वो तीन चीजें करने वाला ही क्या है? मोमिन। फर्ज फर्ज नमाजों में कमी, फर्ज इबादतों में कमी किया तो, अगर फर्ज इबादतों में कमी किया हाँ हाँ,
اگر آدمی کلمہ شہادتین پڑھ رہا ہے لیکن فرائض کو چھوڑ رہا ہے تو وہ مومن کہلائے گا، لیکن کم تر درجے کا کہلائے گا، لاسٹ جو درجہ ہے۔ اس میں علماء کرام ایک مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں، دوسرے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ایک مسئلے میں نماز کے مسئلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بار بار نماز چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ نماز کا مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ ہمارے اللہ ہدایت دے ہم سب لوگوں کو، میں اور سب لوگ ہمارے جو نماز چھوڑ کے گھومتے رہتے ہیں نا، انہوں نے سمجھا نہیں ہے نماز کی اہمیت۔ ہم بار بار کیوں بتاتے ہیں؟ نماز کا ایک مسئلہ ایسا ہے، اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ آدمی اگر مسلسل نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، اسی لیے مسلمان کو ڈرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات سن کر کسی مسلمان پہ فتویٰ نہیں لگا دینا آپ، مطلب آپ کے پڑوسی میں کوئی مسلمان ہے نماز نہیں آتا، آپ بول دیے تو کافر ہو گیا، نہیں بولنا ایسا، وہ علماء کا کام ہے۔ لیکن ڈرنا چاہیے نا مسلمان کو کہ علماء کیوں بولتے ہیں بھائی اس قدر عبادت بہت اہم ہے نماز، کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ اب مان لو ٹھیک ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ اسے آدمی کو کافر سمجھتے تھے۔ اللہ نہ کرے اگر واقعی ایسا ہی ہو جو علماء کہتے ہیں کہ کافر ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد تو وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ کے لیے، کہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ مسئلہ معمولی ہے نہیں ہے، معمولی بہت بڑا مسئلہ ہے نماز کا۔ کتنا بولا جاتا ہے لوگوں کو، بھائی واقعی تڑپ ہوتی ہے دیکھ کے، افسوس اور ایک دم تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو کہ لوگ کیوں نماز نہیں پڑھتے، کیا مسئلہ ہے نماز کا؟ نماز کو معمولی بنا رکھا ہے لوگوں نے، نماز سے زیادہ قربانی کو اہمیت دیتے، جبکہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، اگر آدمی کبھی چھوڑ بھی دیا تو گنہگار نہیں ہوتا، لیکن یہ نماز کا مسئلہ ایسا نہیں۔ تو بہرحال آپ کا سوال کا جواب تو واضح ہے نا کہ ایک آدمی اگر فرائض کو چھوڑ رہا ہے تو وہ مومن رہے گا، لیکن سب سے کم تر درجے کا، لیکن اس میں نماز کے بارے میں تھوڑا بہت سختی برتی گئی ہے، نماز کے بارے میں فرائض میں نماز بھی ہے نا، سختی برتی گئی ہے کہ بعض علماء اس کی وجہ سے کافر بولتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج عمرہ ہے، وہ اگر چھوڑتا ہے کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان رہتا ہے لیکن لو کوالٹی کا مومن رہے گا۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اختتام مجلس کی دعا پڑھتے جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔